اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 66 سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ ولو اور اگر انا کتبنا ہم فرض کر دیتے علیہم ان پر، انقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو، اوخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہ بجا لاتے اس کو، الا مگر قلیل چند آدمی منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم وہ فعلوا کرتے ما یعظون بھی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، لکانا تو ہوتا خیرا بہتر لہم ان کے لیے، واشدہ اور سختی سے تثبیتاً ثابت قدم ہو جاتے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس پر ان سے بہت کم لوگ ہی عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ ثابت قدم کا موجب ہوتا، یعنی موجب ہوتا ہے وجہ بننا۔ اس میں یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ یہی کام کرتے جن کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدم رہنے کی یہ وجہ بنتا، یعنی اگر وہ حکم مانتے تو ان کا حکم ماننا جو ہے ان کو ثابت قدم رکھتا۔ اب پہلے ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں اوپر جو آپ کو کہا گیا ہے کہ اور ہاں اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے منافقین کو حکم دیا کہ وہ آپ کو غیر مشروط حاکم مان لیں اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خلوص نیت سے استغفار کریں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن یہ آسان سی بات بھی منافقین کے لیے بھاری تھی، اور اگر توبہ کے لیے انہیں جان دینے یا گھروں سے نکلنے کا حکم دے دیا جاتا تو صرف وہی چند منافق اس پر عمل کرتے جو اپنے نفاق میں پکے تھے اور کسی صورت پر اپنے نفاق کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب کچھ لوگ جو تھے، جو منافق تھے، جو اندر سے اور تھے اور باہر سے اور تھے، تو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب جنگ کا حکم آتا ہے تو پھر جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنا جو نفاق ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم صرف زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن جو بہت پکے منافق ہوتے ہیں جو کسی صورت بھی اپنا نفاق ظاہر کر نہیں سکتے، ظاہر ہونے نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے لیکن ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو، تو پھر کچھ آدمی جو ہوتے ہیں جو ایسے پکے نفاق والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں نکلتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم عمل کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا میری امت میں ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جن کا ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یعنی مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ایمان ہے، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا وَإِذًا تو اس وقت لا آتیناہم ہم بھی عطا فرماتے انہیں من لدنہا اپنے پاس سے اجرن اجر عظیمن عظیم، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے۔ اور لہا دیناہم ضرور پہنچاتے انہیں صراط مستقیم سیدھے رستے پر، اور ہم یقیناً انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے۔ وَمَن اور جو یطیع اللہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِکَ تو وہ مَعَ الَّذِینَ ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان جن پر، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اور کیا ہی اچھے ہیں، اولئک یہ رفیقاً ساتھی۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک یہ
الفضل فضل من اللہ، اللہ کا، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اب ہم اوپر والی آیت کی پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہاں تک۔ تو نبی وہ مقدس، اب آپ کو یہاں پر نبی، صدیق، شہداء اور صالحین چار لوگ آئے ہیں نا، تو ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں۔ تو نبی وہ مقدس یعنی پاک انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچائے۔ نبی میں یہ ہے کہ اس پر وحی نازل ہونی چاہیے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے رسول بندوں تک پہنچائے۔ صدیق کا ویسے بھی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سچا، تو وہ صادق انسان یعنی وہ سچا انسان جس کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے میں کوئی التباس نہیں ہوتا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے میں اس کو کوئی بھی تنگی محسوس نہیں ہوتی، کوئی اس کو مشکل پیش نہیں آتی، اور وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ نبوت کے بعد یہ سب سے بلند رتبہ ہے، یعنی سب سے پہلے نبی ہے اور اس کے بعد صدیق کا رتبہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام اس مرتبے پر فائز تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ بلند جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، جیسا کہ ان کا لقب بھی کیا ہے، صدیق اکبر، یعنی سب سے زیادہ سچے انسان۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غیر انبیاء میں آپ سب سے افضل ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں شہید کون ہوتا ہے، تو وہ انسان ہے جو دلائل اور اپنے اعمال سے دین کی صداقت یعنی دین کی سچائی پر شہادت دے، اپنی زندگی قربان کر دے، اور اگر ضرورت پڑے تو دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اب شہید کا یہ معنی آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا، اپنے اعمال اور دلائل سے دین کی صداقت کے لیے، ٹھیک ہے، دین کی سچائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دنیاوی کام سے گھر سے نکلے ہوئے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کہیں جناب ہم شہید، وہ بندہ شہید ہو گیا، تو ایسے شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ انسان ہے جیسے کوئی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور جو ہے نا کسی کی مدد کرنے جا رہا تھا اور اس نیت سے کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے خوش ہوں گے، یعنی کہ نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، تو دین کو پھیلانے جا رہا تھا، کچھ اس طرح کا کام جو دین سے ریلیٹ کر رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹ کر رہا ہو، تو پھر وہ بندہ شہید میں شامل ہوتا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں صالح۔ صالح کا ویسے مطلب ہوتا ہے نیک۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ وہ انسان ہے جس کے عقائد اور اعمال صالح ہوں یعنی نیک ہوں، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجزن ہو یعنی موجود ہو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ میں کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس پر غم و اندھا کے آثار نمایاں تھا، یعنی وہ بہت پریشان تھا۔ تو آپ نے غم زدہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اس چیز پر غور کر رہا ہوں کہ ہم صبح و شام آپ کے مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، کل جب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت کے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت کے بلند درجے میں ہوں گے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو ہم آپ کے درجے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ یعنی اس کا یہ مراد ہے کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے انبیاء کرام کے ساتھ، تو میں بھی جنت میں ہوا تو پھر جو ہے نا ہم آپ سے کیسے ملاقات کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبریل امین جی آیت نازل ہو لے کر نازل ہوئے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یعنی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر آپ جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا کہ وہ کب اور اس کے کب آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ نہیں مگر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں نے قیامت کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات تو نہیں تیار کیے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس نے کہا ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی اس محبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کی مانند نہیں ہے۔ تو حضرت انس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ اپنی محبت کی وجہ سے میں قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ یعنی اعمال تو ظاہری بات ہے اعمال ہیں ہی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہ ٹھیک ہو اور ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اعمال عقائد جو ہے وہ آپ کے پہلے ہیں، اعمال جو ہے اس کا حساب کتاب سب کچھ ہوگا، لیکن جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر آپ مطلب جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ آپ کی محبت ہے تو اپنی محبت جو ہے نا وہ اتنی وہ نہ آپ کریں کہ کوئی بھی انسان ہے جیسا مرضی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، جیسا بھی آپ جو ہے نا اپنی جو محبت ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اپنی محبت کے جو اعلیٰ درجے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رکھیں تاکہ قیامت میں آپ ان کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کہب لمحہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات لے کر آتا تھا۔ تو ایک رات تہجد کے بعد جب میں آپ کے وضو کے لیے پانی لایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کی میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی بس صرف یہی۔ تو اس پر آپ نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی نوافل کثرت سے پڑھا کر، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اگرچہ جنت میں درجے مختلف ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل محبت کو ان کے محبوب سے ملاقات اور مجلس کے مواقع ملتے رہیں گے۔ اب ایک اوپر آپ کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ جنت میں رہیں تو پھر آپ سجدوں سے نوافل پڑھ کے، اچھا نوافل کی بات آتی ہے تو نوافل وہ لوگ پڑھیں جن کی اپنی نمازیں پوری ہیں، یعنی آپ کو یقین ہے کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک آپ کی ساری نمازیں پوری ہیں، آپ کے فرض نہیں چھٹے ہوئے، تو پھر آپ نوافل کی طرف جائیں، کیونکہ نوافل کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی لیکن جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو جو بھی عبادت کی رات ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ 100 نفل پڑھیں، آپ اپنی قضا نمازیں پوری کریں۔ اور قضا نمازیں پوری کرنے کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ لیٹس سپوز اگر ابھی آپ کی جو عمر ہے وہ 20 ہے سم تھنگ، کیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 سال ہو گئے ہیں میں بالغ 15 سال کی عمر میں ہوئی اور 20 سال 5 سال، مطلب آپ ایسے کہہ رہے ہو کہ اگر آپ کو بالغ ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں اور آپ کی روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتا ہے میں 2 نمازیں پڑھتی ہوں، 3 کوئی نہیں پڑھتی، یا 3 پڑھتی ہوں تو 2 کوئی نہیں پڑھتی، ایک مثال دے رہی ہوں، تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں 5 سال کا اگر ٹوٹل ہے تو آپ نے آدھی نمازیں پڑھی اور آدھی نہیں پڑھی، تو ایک رف سا ایسٹیمیٹ کہ 2-2.5 سال آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ تو اپنی روٹین اس طرح سے بنائیں کہ ہر نماز 2-2.5 سال جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے اپنی روٹین بنائیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ مطلب اتنا ٹف نہیں ہے، جب مطلب کرنا چاہے نا انسان تو بندہ کر سکتا ہے۔ میری اپنی بڑی سسٹر ہیں تو انہوں نے آئی تھنک سو 1 سال یا 2 سال انہوں نے کنٹینیوسلی اس طرح سے اپنی جو ان کی قضا نمازیں تھیں نا انہوں نے اس کو کور کر لیا تھا، ساری انہوں نے پڑھی تھی، ہر نماز کے ساتھ وہ قضا نماز پڑھتی تھی، تو پھر بندے کی عادت بن جاتی ہے نا۔ تو جب آپ 2-2.5 سال لگا کے وہ اپنی قضا نمازیں پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ نوافل کی طرف جائیں اور پھر آپ نفل ادا کریں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں آپ مطلب نمازی، آپ کی کوئی نماز نہیں رہی یا آپ کی کوئی تھوڑی بہت نمازیں رہی ہیں، تو ایک رف سا اسٹیمیٹ کر کے اتنی نمازیں آپ قضا ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ نوافل کی طرف جائیں۔ ادروائز جب تک آپ کی قضا نمازیں نہیں پوری ہوتی یا آپ اس طرح سے ہر نماز کے ساتھ قضا نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی اس طرح سے نہیں روٹین سیٹ ہو رہی، تو پھر جب بھی عبادت کی کوئی بھی رات ہو تو اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ اور قضا نماز کی نیت جو ہے نا یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آخری سپوز اگر فجر کی آپ کو پتہ ہے فجر کی میری زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ فجر کی قضا پڑھ لیں ایک رات میں ساری، کہ یا اپنی اس طرح سے روٹین بنا لیں کہ اس عبادت کی رات کو میں فجر کی قضا پڑھوں گی، اگلی جو عبادت کی رات ہوگی وہ میں ظہر کی قضا پڑھوں گی،
تو نیت اس طرح کریں کہ آخری 2 رکعت نماز فرض، دو رکعت نماز فرض قضا فجر، آخری جو قضا ہوئی ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پہلی جو قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہوتا، دل میں نیت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے الحمدللہ، ہم زبان سے نیت کر دیتے ہیں، تو جو ہے نا وہ کرنا گناہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ زبان سے نیت کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اکبر سے بھی کہہ کے شروع کرتے ہیں اپنی نماز، تو نماز آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جو ہے نا مختلف درجے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل محبت کو ان کے محبوب سے ملاقات اور مجلس کے مواقع ملتے رہیں گے۔ دراصل وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان سے محبت کا عملی ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کا ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ جو لوگ برائی اور ظلم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں ظالموں کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب یہ چیز ہے سمجھنے والی، جو آپ کا پورا ٹاپک ہے، جو آپ نے پورا آج لیکچر سنا اس میں، اور عمل کرنے کی اور سوچنے کی بھی، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے صرف پڑھنا ہی ہے نا، تو یہ کتاب آپ خود پڑھ لیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے، آپ لوگ خود پڑھ لیں گے۔ لیکن ہمارا مقصد پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے سیکھنا، عمل کرنا، اور اس میں سے جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا۔ تو اب یہ اور سب سے بڑی بات ہے نا غور و فکر کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کائنات پہ غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور ہم نے پڑھا قرآن مجید میں کہ دنیا کی کسی چیز پہ بھی غور و فکر کرنا، آپ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، لیٹس سپوز ایک درخت کو دیکھ کے آپ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ درخت کیسے بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ درخت بنا ہے، تو اس پہ وہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک تو اتنی عظیم کتاب ہے، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کی باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی تو فضیلتیں ہی بہت ہیں، ہم تو اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا رتبہ ہے، کتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور ہمارے جس طرح سے گناہ ہیں، مطلب بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت زیادہ۔ میں خود کو، آپ سب سے زیادہ جو میرے پاس بچے پڑھے، میں سب سے زیادہ خود کو گناہ گار سمجھتی ہوں۔ مجھے کبھی نہیں ایسا، مطلب آپ لوگ کیا، کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں ہر قدم پہ چلتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے یا ہم کوشش نہیں کرتے اور جان بوجھ کے اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی عطا فرمائی بھی ہے، اور اللہ نے دل میں ایک خوف سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو ماحول ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جس طرح سے پردے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، یا جس طرح سے نمازوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم گناہ کی طرف، مطلب ہم کرتے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے بھی، پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں بلکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایک دو موقع دیے ہوتے ہیں، کوئی ایک ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے گناہ کم ہونے کے ہمیں کچھ امید ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تو فعل ہمارے باقی گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو مجھے نا یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ ہم جو سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان کو مٹانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو سیم لائک آپ لوگوں کا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تو ابھی زندگی کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہیں، اور اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اگر آپ لوگ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ اور دیکھیں پھر بیٹا کہ آپ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، بہت فضل ہے کہ اتنی دنیا میں سے اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے پڑھنے کے لیے، تو پھر اپنا وقت نکالا کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ اگر میں آپ بات کروں، اگر ایک بچے کی میں جسٹ بات کرتی ہوں، ایک اسکول تھا جس میں میرے خیال سے 500-600 اسٹوڈنٹ ہوں گی، جن کو میں نے سمجھایا تفسیر کیوں ضروری ہے، اور اس میں سے اگر دیکھا جائے تو شاید 5 سے 10 بچوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور ان میں سے اگر ابھی ہم بات کریں تو صرف ایک بچی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے ابھی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ پہلی بات ہے جڑتے ہی بہت کم لوگ ہیں، ہر کسی کے دل میں اتنی محبت ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ تو اگر میں کسی کو پیغام دے رہی ہوں پڑھنے کا اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میری بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ تو اپنے دل کا بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور ان کے دل میں دنیا کی کتنی محبت ہے۔
کیونکہ اگر وہ دنیا کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، دنیا کی پڑھائی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں یا دنیا کی چیزوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو نہیں کیری کریں گے. وہ کہیں گے ٹائم مینج نہیں ہوگا، وٹس ایور جو بھی، مطلب 101 بہانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ کے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم یہ کریں گے. اور آپ الحمدللہ وہ بچے ہیں جو اب کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور کچھ بچے ہیں جو بہت شوق سے کرتے ہیں، اور مجھے ان کو دیکھ کے اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنی محبت رکھی ہے اپنے کلام کی، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، کہ وہ اتنے شوق سے، اتنے پیار سے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے طفیل ہماری باقی گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.